اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت اسلامی کراچی اور کراچی کے رفقاء عزیز، کراچی کے ارکان سے گفتگو کرنے کا مطلب کچھ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ٹنڈو محمد خان سے اٹھ کے آئے اور الازہر یونیورسٹی یا کیمبرج میں جا کے گفتگو کرنے کی جسارت کرے، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ حکم تھا اس لیے یہ گستاخی کرنے کی ہمت جو ہے وہ کر لی اور آ گیا۔ صورت یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے 80 سال ہو گئے ہیں۔ یہ سال جو ہے جماعت اسلامی کی تاسیس کے 80ویں سال کو شروع کر رہا ہے، جس میں 51 برس جو ہیں وہ میں نے خود اس قافلے کے ساتھ گزارے ہیں، جس کا مطلب ہے پہلے 29 سال نہیں، کیونکہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ 80 سال جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شاعر ہے ورجل، رومی تھا، بہت عظیم شاعر اسے گنا جاتے، اس نے ایک کیریکٹر تخلیق کیا اور وہ ہے تو تصوراتی لیکن اس کے اندر حقیقت بہت گہری ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ ٹرائے پہ یونانیوں نے جب حملہ کیا اور اس کو گھیر کے وہاں لوٹ مار شروع کی، آگ لگانی شروع کی، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ جانیں بچا کے بھاگ رہے تھے اور مال و دولت لے کے وہ اپنی راہ لے رہے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہڈیوں کا پنجر اٹھائے ہوئے بھاگ رہا ہے، اور میں نے کہا کہ تم کچھ لے کے نہیں جا رہے، نہ سونا نہ چاندی نہ مال نہ دولت، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ماضی ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرے 80 سال ہیں۔ پیسے آ جائیں گے لیکن یہ میرا ماضی واپس نہیں آئے گا، میری دانش جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی، اس دانش کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ صورت ہے کہ آج ہم جب اس قافلے کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہماری وہ دانش، ہمارا وہ سفر اور ہماری وہ پوری عظمت جو ماضی میں گزری ہے وہ ہمارے اگر ساتھ نہیں ہوگی تو ہم مستقبل کا کوئی راستہ بنا نہیں سکیں گے۔ اس لیے اس کی کامیابیوں کو، اس کی ناکامیوں کو، اس کی حسرتوں کو اور اس کے عظیم کارناموں کو بغیر کسی مبالغے کے ہمیں اپنی نظروں کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی متحدہ ہندوستان میں بنی، اور اس وقت کا ماحول اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت عظیم رہنما تھے، بہت بڑے مقرر تھے، بہت بڑی تنظیمیں تھیں۔ 3 بڑی تنظیمیں آپ سمجھ لیں، علماء میں جمعیت علماء لگا لیں، کانگریس بہت بڑی تنظیم تھی، مسلم لیگ بہت بڑی، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا پودا جو ہے جماعت اسلامی کی صورت میں بنا، لگایا گیا۔ تحریک خلافت ناکام ہو چکی تھی، تحریک خلافت کے تحفظ کے لیے چلی، مولانا محمد علی جوہر اور بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن آخر کار اس پہ گاندھی جی کا قبضہ ہو گیا، اور علماء جو تھے وہ اس کا ضمیمہ بن کے پیچھے رہ گئے۔ پھر ان کے اوپر مالی خیانت کے الزامات لگنے شروع ہو گئے، کچھ افسانے تھے، کچھ بے احتیاطیاں تھیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی دکھ کا شکار ہوئے، اور اس تنظیم سے ایک مجلس احرار نکلی۔ مجلس احرار نے سوائے تقریروں کے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ میں 3-4 اس کی پالیسیاں تبدیل ہوئیں، اور آخر کار یہ ہوا کہ علماء کرام نے یا دینی لوگوں نے اس کے ساتھ ایک ضمیمے کے طور پہ کام کرنا جو سیکھ لیا۔ جماعت اسلامی کا جب قیام عمل میں آیا تو مولانا نے یہ دیکھا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر مسلمان تو کوئی نہیں، مسلمان کا نام موجود ہے، پیغام کوئی نہیں اور مستقبل کوئی نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک جذباتیت سے ہٹتے ہوئے ٹھنڈے دل و دماغ سے
لوگوں کو مدعو کیا، اور جب وہ جماعت اسلامی بنی تو ترجمان القرآن 550-600 نکلتا تھا پورے انڈیا کے اندر۔ جماعت اسلامی کی تاسیس کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ذائچہ جو ہے بھائی رکھ رہا ہوں۔ جو 75 لوگ اکٹھے ہوئے اس کے اندر 20 سال سے کم عمر کا ایک آدمی تھا، ایک لڑکا تھا۔ 21 سے 30 سال کی عمر کے 44 آدمی تھے، 21 سے 30 سال کی عمر، اور 31 سے 40 سال کے 26 تھے، اور 41 سے 50 سال کے 4 تھے۔ میں اس وقت آ کے یہ غور کر رہا تھا، یہی نہیں پنجاب میں بھی اور اپنے رفقا میں بھی 40 سال سے اوپر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں جب جماعت بنی تو وہ 40 سال کیا 30 سال سے کم عمر کے لوگ سب سے زیادہ تھے، آدھے سے زیادہ، یعنی 44 لوگ جو تھے وہ جماعت اسلامی بنانے والے تھے 21 سے 30 سال کی عمر کے، اور 31 جو تھے وہ باقی تھے۔ یہاں یہ توازن کا بگڑنا جو ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، جس میں مستقبل کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تعلیم یافتہ لوگ تھے ان کا بھی ایک آپ کے سامنے عجیب ریشو آئے گا، ایک عجیب اوسط آئے گا۔ ان میں LLB ایک آدمی تھا 75 میں، MBBS 2 تھے، مڈل پاس 2 تھے، FA کے 2 تھے، معمولی تعلیم لکھنا پڑھنا جاننے والے 3 تھے، حکمت طب وغیرہ کے 7 تھے، میٹرک جنہوں نے کیا تھا وہ 8 تھے، MA 9 تھے، دینی تعلیم کا پس منظر سند یافتہ یا غیر سند یافتہ ان کی تعداد 16 تھی، اور BA 25 تھے، جس کا مطلب یہ دینی تعلیمی پس منظر رکھنے والے صرف 16 تھے، اور 59 جو تھے وہ جدید تعلیم کے کسی نہ کسی درجے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ ایک بلینڈ تھا، یہ ایک مکسچر تھا جس نے اس کام کا آغاز کیا۔ میں نے محترم میاں طفیل محمد صاحب سے پوچھا کہ آپ جماعت اسلامی کے اجتماع میں آ کے، اچھے بھلے آپ 28-29 سال نئی آپ کی وکالت تھی، آپ چھوڑ چھاڑ کے مولانا مودودی جیسے 38-37 سال کے نوجوان کے پیچھے آ کے کس طریقے سے آپ کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے سوچا نہیں کہ اتنے بڑے انڈیا کے اندر، اتنی بڑی تنظیموں کے اندر، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک گاؤں سے اٹھتے ہوئے آپ ایک مہاجر حیدرآباد سے آئے ہیں اور ان کے پاس آپ چلے آئے۔ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے، یہ مشاہدات میں ان کے انٹرویو میں ہے صفحہ 97 پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سرے سے ہمارے پیش نظر ہی نہیں تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اصل سوال یہ تھا کہ ہمارا فرض کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث یا سروکار نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی مولانا کی شخصیت کو بحیثیت فرد ایسی اہمیت بھی نہیں دی کہ وہ کتب الاقطاب ہیں، کوئی شیخ الشیوخ ہیں۔ تو یہ مقصد کی لگن کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی بڑا ہے، کس کے پاس قوت زیادہ ہے، یہ ان لوگوں کے ذہن میں سرے سے تھا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے برکت کیسے دی وہ 5-7 سال کے بعد ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر جماعت اسلامی بنی اور ادھر ساتھ ہی مخالفتیں شروع ہوگی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عجیب صورتحال ہوئی کہ سب سے زیادہ مخالفت مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا ابجد محمد دریابادی، ان لوگوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، اسلامی نظام، یہ اسلامی تحریک کیا ہوتا ہے، یہ تو تحریکیں تو سیاسی ہوا کرتی ہیں، یہ اسلام کو آپ اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں، دین کا مزاج اور دین کا مذاق جو ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، اور جدید اصطلاحیں استعمال کر کے۔ اچھا، آج صورتحال یہ ہے کہ اسلامی نظام بھی سب کہہ رہے ہیں، تحریک اسلامی بھی سب کہہ رہے ہیں، اور وہ لفظ جن کے اوپر سب سے پہلے ان علماء نے اعتراض کیا تھا وہ آج سب لوگوں کی زبان پہ چڑھے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیوبند کے علماء کا ایک بڑا طبقہ جو تھا اس نے مخالفت کی، انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، آپ نے پڑھی ہوگی، اہل حدیث علماء نے کی، سیاسی جو ونگ تھا انہوں نے کیا، وہ بعد میں بھی تھے اور آج بھی۔ پھر ایک مخالفت اندر سے بغاوت کی صورت میں شروع ہوئی، ویسے ہی 5-6 ماہ کے اندر وہ جماعت نے قابو کر لی، لیکن اسی طرح کی ایک بغاوت عام طور پہ ہمارے اندر ایک سسٹم ہمارا موجود ہے
کہ کچھ لوگ پورا سال کام کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو سارا سال یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے احتساب کیسے کرنا ہے، کام کریں یا نہ کریں احتساب کیسے کرنا. یہ ایک مثبت منفی کا ایک عمل ہے جس کے اندر خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ لوگ مسکرا کے ان کے ساتھ سفر کرتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں. تو یہ ایک سسٹم کے اندر ہمارا چیک موجود ہے. جماعت نے، مولانا نے آغاز میں یہ کیا کہ اسلام کا جو جامع تصور ہے وہ یاد دلایا. ایک بہت غلطی ہم کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے کہ کریٹ کیا یا ہم نے بتایا نہیں، یاد کرایا. یعنی دین کا جامع تصور جو ہے وہ روایت موجود تھی جو دبی ہوئی تھی، اس کو ری ڈسکور کیا، اس کو تازہ کیا. مولانا مودودی نے خود اپنا کوئی تصور نہیں دیا، یہ کوئی تصور ان کا نہیں تھا، یہ دین کی پوری روایت تھی جس کو انہوں نے تازہ کیا اور بتایا کہ اسلام محض مذہب نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، اور اسی کو پیش کیا. اور تہذیب جو ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہوتا ہے یہ تہذیبوں کی کشمکش ہے. تہذیب کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کا یہ کہ مرکز رہنمائی ہونا چاہیے. تہذیب کے جو 4-5 بنیادی ستون ہیں، ربط اور تنظیم ہونی چاہیے، ایک معاشرت ہونی چاہیے، علمی اور فکری اثاثہ ہونا چاہیے، اور اس کا رواج، تفریحات اور آرٹ اس کی جو یہ ہونی چاہیے. یہ ان چیزوں سے بنتی ہے. جماعت اسلامی نے ان 5 ستونوں کو زیر بحث لائی اور ان کی تعمیر کے لیے کوشش کی. تنظیمی اعتبار سے یہ تنظیم عجیب و غریب تنظیم تھی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا تھا، تقریر، پرجوش تقریر کی، لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو کہہ دیا جان لڑا دو. مولانا نے ٹھنڈے طریقے سے تقریر کی، ٹھنڈے طریقے سے لاجک کے ساتھ بات کی، لوگوں کو کے دلوں کو دست پہ دستک دی اور اپنی نہ شخصیت کا دباؤ ڈالا. پہلے دن سے کہا کہ میں احتساب کے لیے پیش ہوں. کوئی شیخ یہ کبھی نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. مولانا نے یہ سرے سے کہا ہی نہیں. تقریر جو ہے لچھے دار وہ کی ہی نہیں، اور ممبری جو ہے اس کا فارم جو ہے وہ ضرور دیا لیکن اس کے ساتھ فیس کوئی نہیں مانگی. بنیادی چیز یہ رکھی کہ ایمان ہو، فکری یکسوئی ہو، نفاق نہیں ہونا چاہیے طبیعت میں، حلال و حرام کی فکر ہونی چاہیے، اور جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. جس کے پاس یہ دولت ہے وہ جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے. اور وابستگی جو تھی اس کو شیخ سے، مرشد سے وابستگی استوار کرنے کی بجائے کہا کہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو پڑھو اور اللہ سے عہد کرو. یہ ایک اتنی بالکل نئی چیز تھی جو کسی پارٹی کے اندر نہیں تھی، دینی حلقوں میں بھی نہیں تھی. یہ مولانا نے دیا اور رکنیت کا معیار رکھا کہ فرد وہ بنے گا رکن جس کا ذہن پختہ ہوگا، جو ان چیزوں کے بارے میں سوچ لے گا. کیونکہ انہوں نے شروع سے یہ کہہ دیا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. یہ کوئی نشان عدر نہیں ہے کہ میں رکن ہوں، لگا لیا اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں رکن ہوں، دیکھو میرے ساتھ کیسے میں جا رہا ہوں. کمٹمنٹ جو ہے اس کو نبھانے کے لیے انہیں کہا، اور یہ کہا کہ آپ نے چلنا ہے اور کارکنوں کو ساتھ لے کے. رکن جو ہے صرف وہ قیمتی نہیں ہے، کارکن اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ کارکن سے ہی رکن بنے گا. اس لیے کارکن اور رکن کو دونوں کو لے کے چلے. اس لیے ابتدائی زمانے میں اجتماع کارکنان ہوتا جس میں ارکان بھی ہوتے تھے، کارکنان بھی ہوتے تھے. اور اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ کہا کہ کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، اور کامیابی ناکامی کا کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ کوئی کم ہوں گے یا زیادہ. اس میں اب یہ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 1941 میں 75 ارکان تھے، 1944 میں 455 تھے، 46 میں 486 تھے، کیونکہ 45 میں 100 ارکان کم کر دیے، اور اس کی آگے وجہ بیان کروں گا. اگست میں جب پاکستان بنا تو کل ارکان 625 تھے، جن میں 240 انڈیا میں رہ گئے اور 385 پاکستان میں آ گئے. جماعت اسلامی بننے کے 2 سال 7 مہینے کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 مارچ 1944 کو تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی. یہ 4-5 جملے بہت اہم. مولانا نے فرمایا، ہماری انتہائی احتیاط کے باوجود ایسے اچھے خاصے لوگ، یہ رکنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہماری انتہائی احتیاط کے باوجود ایسے اچھے خاصے لوگ ہمارے نظام میں آ چکے ہیں
جنہیں اس کام سے حقیقی دلچسپی اور وابستگی نہیں ہے۔ اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں، انتہائی احتیاط اور اچھے خاصے لوگ۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ مولانا مودودی کے ہاں مبالغہ نہیں تھا۔ ایک بروہی مرحوم نے مولانا کے بارے میں لکھا کہ میں نے مولانا مودودی کے ساتھ جتنا سفر گزارا، جتنا انہیں قریب سے دیکھا، ان کے ہاں مبالغہ نہیں تھا۔ وہ ہرے کو گہرا ہرا نہیں کہتے تھے، ہرے کو ہرا ہی کہتے تھے۔ ایک ایسا محتاط آدمی یہاں دو لفظ جو ہے سپرلیٹو ڈگری میں کہہ رہے ہیں۔ ہماری انتہائی احتیاط کے باوجود یہ 2 سال 7 مہینے ہوئے جماعت اسلامی کو بنے ہوئے، ایسے اچھے خاصے لوگ ہمارے نظام میں آ چکے ہیں جنہیں اس کام سے حقیقی دلچسپی اور وابستگی نہیں ہے۔ جماعت کے بعض یا اکثر ارکان ہفتہ وار اجتماعات میں شریک نہیں ہوتے یا گنڈے دار طریقے سے شریک ہوتے ہیں۔ بعض ارکان ویسے ہی ٹھنڈے، بے روح اور جامد و ساکن ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ ہمیں کثرت تعداد کی نمائش درکار نہیں، وہ فربہی یعنی وہ موٹاپا مطلوب نہیں جو جسم کو طاقتور بنانے کے بجائے الٹا بوجھل بنا دے۔ یہ مولانا نے جماعت بننے کے اور اتنی احتیاطوں کے باوجود اور اس کے نتیجے میں 100 ارکان کی قربانی دے دی۔ یہ مطلب ہے تصور لے کے وہ چلے۔ اس کے بعد پھر مولانا نے 1970 میں 26 اگست 1970 کو تقریر کرتے ہوئے تاریخ کے اس سفر کو اپنے ذہن لوگوں کو یاد دلانے کے لیے یہ جملہ فرمایا، خواہ کوئی میں نے یہ سوچا خواہ کوئی رہے یا کوئی جائے، عزیز سے عزیز آدمی بھی چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تنظیم میں ڈھیل نہ ہونے دی جائے، اس لیے کہ غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم اور اس کے مقاصد سے نبردآزما ہوں۔ ایک قلیل تعداد اگر منظم ہو، حکمت اور صبر کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری قوم کو سنبھال سکتی ہے، لیکن لاکھوں انسانوں کی بھیڑ آپ جمع کر دیں، اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ یہ چیز جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی، تربیت کا انتظام۔ آپ بڑے بڑے دارالعلوم میں چلے جائیں، وہاں وہ درس دیتے ہیں، درس بخاری دیں گے، لیکن استاد بھی یہ نہیں کہیں گے آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں یہ جب پڑھ رہا تو یہ خود بخود کرتے ہی چلا جائے گا۔ ان کے ہاسٹل کی زندگی، ان کے آپس کے تعلقات، ان کی اونچ نیچ، ان کی معاشرت، اس کے اندر آپ کو تربیت نام کی چیز کے جو پہلو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن یہاں مولانا نے یہ کیا کہ سیاسی تنظیموں میں تربیت نہیں تھی اور دینیوں میں بھی بالکل نہیں تھی، تو انہوں نے تربیت جو ہے وہ کرنے کا آغاز کیا، اور عملی تربیت کے لیے ہر کارکن کو کہا کہ دعوت کے لیے نکلو۔ دعوت کے لیے نکلے گا، مشکلات پیش آئیں گی، پڑھے گا اور پھر جواب دے گا، نتیجتاً اپنے معیار کو بلند کرے گا۔ فکری تربیت کے لیے اجتماعات کا نظام رکھا اور ایک نصاب رکھا۔ کارکنوں سے یہ کہا کہ علماء سے نہ الجھیں، یہ خاص طور پہ کہا، مناظرے نہ کریں، جو جھگڑے اسے تحمل سے جواب دیں، میری ذات کا دفاع نہیں کریں، جب لوگوں کے پاس جائیں تو سوال جواب تو آپ کو آنا چاہیے، اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ جواب کیسے دیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ دعوت جو ہے سب کے لیے ہے اور سب لوگوں کا ایک ماضی ہے، اس کے ماضی کو ہرٹ نہیں کریں، اس کے زخمی نہیں کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے دعوت جو ہے پیش کریں۔ ان کا قبیلہ ہے، برادری ہے، ان کی پرانی پارٹی ہے، تو ایسے سلیقے سے بات کریں کہ وہ توجہ سے سن سکیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے، او مچھلیاں پکڑنے والوں ادھر آؤ، میں تمہیں بندے پکڑنے والا بناتا ہوں۔ تو یہ دراصل انہوں نے مچھلیاں پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا ادھر آؤ، میں تمہیں انسان جو ہے وہ پکڑنے کا اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کا راستہ جو ہے دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ تنظیم جو تھی اس کے اندر جواب دہی کا احساس مولانا نے دیا، اور یہ بتایا کہ کارکن جو ہے، کارکن اور رکن بنیادی قوت ہیں، اور جو امیر ہیں، امیر حلقہ ہو، ضلع ہو، امیر جماعت ہو، امیر صوبہ ہو، وہ مینیجر ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ مینیجر نے مینیج کرنا ہے صرف۔ اصل قوت جو ہے وہ ورکرز ہیں، جنہوں نے پوسٹر بھی لگانے ہیں، مار بھی کھانی ہے، کام بھی کرنا ہے، لوگوں تک دعوت بھی تو وہ مینیج کرتا ہے۔ تو اگر کارکن یہ سمجھے کہ یہ سارا کام اس کا ہے، جو لیڈر ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کام جو ہے وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے
فساد جو ہے وہ تنظیم کے اندر پیدا ہوتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ امیر جماعت کے بیان کے ساتھ ہی سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے. تو امیر جماعت نے اگر مسئلہ ہی حل اسی سے کرنا ہے تو وہ ایک تقریر کرنے کے بعد کر دے. کارکن کا کام کیا باقی رہے گی؟ اس کے بعد یہ کیا کہ قدیم اور جدید، یا تو یہ تھے کہ لوگ جدید علم والے تھے اور یا قدیم والے. انہیں کہا، علماء سے یہ کہا کہ آپ فقہی جو تنگنائے ہیں یا اپنی جو وہ فکر ہے اس سے بلند ہو کے یہ دیکھیں کہ دین صرف ان بحثوں کے اندر نہیں، دین ایک پوری مجموعی دعوت کا نام ہے، اس کی طرف آئیں. اور جو جدید تعلیم یافتہ جو دیندار لوگوں سے دور تھے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے گمراہی کے سرچشموں سے نکلیں اور دین کے قریب آئیں. تو ان لوگوں کو آپس میں اکٹھا کیا. پارٹی کا نظام جو تھا، علماء کے ہاں بھی جواب دہی چند لوگوں میں تھی، لیکن یہاں کہا کہ مالیات کا حساب، چادر کا حساب مانگو. مالیات کی رپورٹ جو تھی اس کا نظام پیش کرنے کا تصور دیا. یہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں تھا، کسی دینی پارٹی میں نہیں تھا. جماعت اسلامی نے یہ آغاز میں دیا اور یہ اس کی بہت بڑی قوت تھی جس نے اس کو اعتماد جو ہے وہ دیا. اور جو لوگ اعانت دیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ذرائع آمدن کے بارے میں بھی دیکھ لیں، اور جو اثر انداز ہونا چاہے اسے ایک پیسہ نہیں لیں. یہ اور کارکن جو ہے وہ خود پیسے بھی دے. اس راہ میں خدمت خلق کا کام جو ہے آپ کے سامنے ہے، اور اس میں بہت احتیاط کا کہا. اور فسادات ہو رہے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کو بحال کرانے کے لیے لاشیں پڑی ہوئی ہیں 1947 کی. مولانا خود کھڑے بدبو کے وہاں پہ، اور مکھیاں ہیں لاشوں کے اوپر، وہ کھڑے تدفین کرا رہے ہیں. یہ لاہور میں والٹن میں بہت بڑا، اور یہ سمن آباد میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سارے کام جو تھے وہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے. یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا کہ 385 ارکان کے ساتھ لٹے پٹے ہم یہاں آ گئے. آتے ہی 1-1.5 مہینے کے بعد جو جگہ ملی تھی وہاں سے بھی ہمارے مسلم لیگ کے بھائیوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. نتیجتاً مولانا نے کہا کہ ہم اب کوئی کلیم نہیں کریں گے، ہمارے لوگ کوئی کلیم نہیں کریں گے. اور تمبو کناتیں لگا کے ان کے اندر دفتر بنا دیا. بہت سی کتابیں مولانا کی ضائع ہو گئی، کاغذات جو ہے برباد ہو گئے، بارشیں ہوئیں. پھر ایک کرائے کی یہ 5-6 ذیلدار پارک میں 1-2 کوٹھیاں جو ہیں وہ لی. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ کوئی اسمبلی نہیں تھی. صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہم نہیں تھے، قومی اسمبلی کے اندر کوئی نہیں تھے، دستور ساز اسمبلی میں نہیں تھے. صورت یہ تھی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھی تقریباً یہی سمجھ رہے تھے کہ شیخ الاسلام کا اگر عہدہ ہوگا تو بس کافی ہے. باقی علماء کا بھی یہی تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کام کرنے والوں کا جو کام چلا رہے ہیں وہ چلاتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے لوگ کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا، اس لیے بنا ہے. عجیب و غریب قسم کا، اور تباہی بربادی تھی. لیکن مولانا نے اس پوری فضا کے اندر 6 جنوری کو سب سے پہلی تقریر کی پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں. وہاں کے وائس چانسلر ڈاکٹر عمر یاد ملک تھے، میتھمیٹکس کے تھے. انہوں نے بلایا، وہ جماعت کے ہمدرد تھے. انہوں نے بتایا اسلامی قانون کے نفاذ کی عملی تدابیر. یہ پہلی تقریر تھی. اسی دن دوسری تقریر مولانا نے ریڈیو پاکستان سے کی، اسلام کا اخلاقی نظام. پھر 20 جنوری کو اسلام کا سیاسی نظام، اور 19 فروری کو پہلی مرتبہ 19 فروری 1948 کو پہلی مرتبہ مطالبہ نظام اسلامی رکھا. قائد اعظم کی زندگی میں رکھا، پاکستان بننے کے یہ 4-5 ماہ کے اندر اندر رکھا. اور 18 مئی کو پاکستان کو ایک مذہبی ریاست ہونا چاہیے. کیا پاکستان کو ایک مذہبی ریاست ہونا چاہیے؟ اس پہ ایک مکالمہ تھا. وجیہ الدین ریڈیو پاکستان کے اینکر پرسن تھے، ان کے ساتھ مولانا کی ڈیبیٹ ہوئی ریڈیو پاکستان پہ، جو مشرقی پاکستان میں بھی سنی گئی اور یہاں بھی سنی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ پنجہ آزمائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں، اور تصور کو واضح کر رہے ہیں. اور یہ قائد اعظم کی زندگی میں ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ قائد اعظم کا انتقال ہوا. پوری لیڈرشپ جو جماعت کی تھی وہ جیلوں میں چلی گئی.
لیکن مطالبہ نظام اسلامی کی جو چنگاری سلگائی تھی وہ ایک شعلہ جوالہ بنی، اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور ہوئی، جس کے پیچھے اصل قوت جماعت اسلامی کی تھی۔ یہ تھوڑے سے ارکان تھے، اور یہ وہ ارکان تھے، یہ وہ جماعت تھی جس کے بارے میں عمومی طور پہ کہا جاتا تھا تم نے پاکستان کی تعمیر میں حصہ نہیں لیا، کوئی کہتا تھا تم مخالف ہو، کہتا تھا کچھ، لیکن اس کے باوجود بات ان کی چلی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 24 جنوری 1951 کو مولانا سید سلیمان ندوی کی، جن کا یہاں قریبی مقبرہ ہے، ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں علماء کے 22 نکات جو ہے منظور ہوئے۔ بعد میں دساتیر جتنے بنے، 54 کا، 56 کا، 62 کا، 73 کا، ان میں قرارداد مقاصد اسی طریقے سے رہی، اور وہ اتنا بنیادی اصول اس کے اندر طے ہوا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، ووٹ لوگوں کا ہے، رائے لوگوں کی ہے، لیکن وہ رائے جو ہے اللہ کی حاکمیت کے تابع ہے۔ یہ بنیادی اصول جو تھا، یہ پاکستان کے اندر ان لوگوں سے طے رہا ہے جن کے اندر ہمارا ایک آدمی بھی الیکٹڈ موجود نہیں تھا۔ ادھر یہ صورتحال ہوئی، اور پاکستان کے اندر پہلے میں نے عرض کیا کہ کتنے لوگ تھے جو جماعت کی مخالفت 5 مہینے کے بعد شروع ہوئی۔ جب پاکستان بنا تو 8 رکنی ایک اتحاد وجود میں آیا جس نے قدم پد قدم پہ رکاوٹیں کھڑی کی۔ ان میں ایک جاگیردار تھے، دوسرے کمیونسٹ تھے، تیسرے سیکولر تھے، چوتھے سرکاری ملازم تھے، فوجی ہوں یا سول، جہاں جہاں بھی تھے۔ علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ تھا، منکرین حدیث تھے، قادیانی تھے، اور پسماندگان تحریک پاکستان تھے۔ ان 8 نے مل کے ایسا ناطقہ بند کیا کہ پاکستان بننے کے صرف 3 ماہ کے بعد جماعت کے اخبار جو ہیں ان پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی۔ کوثر بند ہوا، تسنیم بند ہوا، ترجمان پہلے بند ہوا، ترجمان دوسری مرتبہ 64 میں بند ہوا، اس طریقے سے۔ اور اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہے، آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ترجمان القرآن کسی کنٹونمنٹ ایریا میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ 70 تک رہی یہ صورتحال، ایوب خان کے جانے تک ترجمان القرآن وہاں نہیں جا سکتا تھا، تسنیم نہیں جا سکتا تھا۔ جن لوگوں کے پاس آتا تھا، تاکہ ریلوے کے لوگ جو تھے، جن کا جو معمولاً لوگوں سے ملتے ہیں، ان تک بھی اگر جاتا تھا تو انہیں شو کاز نوٹس جو ملتے تھے، میں نے خود شو کاز نوٹس دیکھے ہیں جن میں لکھا ہے کہ تم ترجمان القرآن کیا تمہیں نے نوکری رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی، اسے بند کرو جائے۔ تو اس اتنی شدید مخالفت کے باوجود یہ لوگ کام کرتے چلے گئے، اور کام جو ہے وہ آگے بڑھا، اور اس نے راستہ نکالا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ راستہ کیسے نکلا، اس راستے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ صاحب فہم تھے، آج بھی صاحب فہم ہیں۔ اس وقت پڑھنے سے محبت کرتے تھے، پڑھنے سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ واجبی پڑھے لکھے جو تھے وہ بھی پڑھنا، اگر پڑھ نہیں سکتے تھے تو سن کے علم جو تھے حاصل کرتے تھے۔ ہر گھر میں ہر بندے کے پاس چھوٹی موٹی لائبریری تھی، وہ لائبریری رکھتا تھا، کتاب دیتا تھا، کتاب خریدتا تھا، کتاب دے کے پوچھتا تھا تم نے کیا پڑھا ہے اس میں، تمہیں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی۔ یہ مطلب ہے ہر دل کے دروازے پہ دستک دیتا تھا۔ ہر فرد جو تھا وہ ذمہ داری کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، غیر جذباتی اپیل کی جاتی تھی۔ مولانا مودودی نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ جو پڑھے بغیر لکھتا ہے وہ کیچڑ اگلتا ہے، اور جب پڑھے بغیر بولتا ہے وہ آگ اگلتا ہے، یہ مولانا نے فرمایا۔ صورت یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ مولانا مودودی نے خود ایک بات عجیب کہی۔ مولانا نے فرمایا بعض کا تازہ دم ہونے کے لیے میں اپنا پرانا لٹریچر پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ مولانا اپنی کتابوں کو وہ کہتے ہیں میں خود اپنے آپ کو انرچ کرنے، اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے اپنی ہی چیزوں کو پڑھتا ہوں۔ اور میاں طفیل محمد صاحب نے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے انٹرویو میں بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ کارکن کو متحرک کرنے اور عمل پر ابھارنے والی چیز ہمارا بنیادی لٹریچر ہے۔ اگر آپ رودات جماعت اسلامی اول دوم ہی کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی تازگی آئے گی۔ اس کے بعد یہ صورت ہوئی کہ علمی خدمات کے لیے ایک لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ چیلنج یہ ہے، دعوت یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، ایمان کے تقاضے یہ ہیں، جواب دہی یہ ہے، تو پھر یہ ہوا کہ ہر فرد جو تھا وہ تھنک ٹینک بن گیا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے میدان چنے اور ان میدانوں میں اپنی مرضی سے کام شروع کر دیا۔ مولانا نے بہت کم 2-4 افراد سے زیادہ کسی سے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، باقی لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس میں یہ سمجھا کہ یہ اسلام پہ حملہ نہیں، یہ مجھ پہ حملہ ہے، یہ جماعت پہ حملہ نہیں، یہ مجھ پہ حملہ ہے، یہ میرے ملک پہ حملہ نہیں، مجھ پہ حملہ ہے۔ ہر آدمی جس کے وہ پتھر لگے تو وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اسے گالی اسے پڑے تو گالی کا جواب اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان نوٹس نہیں جاتی چیز۔ لوگوں نے، جماعت کے کارکنوں نے یہ سمجھا کہ اسلام، تحریک، ملت میں ہوں۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ ہوا، ڈیگال نے بہت برے طریقے سے فرانس کو تباہ کر دیا تھا، جرمنی نے، تو ڈیگال نے کہا میں فرانس ہوں، اس نے دفاع کیا اور فرانس کو آزاد کرا لیا۔ جماعت کا کارکن کہتا تھا میں جماعت ہوں، میں اسلام ہوں، میں اسلام کا سفیر ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ عمارتیں نہیں تھی۔ یہ ادارہ نور حق تو 77 کے لگ بھگ کہیں یہ خریدا گیا، اس سے پہلے چھوٹی سی بلڈنگ یہ کرائے پہ آرام باغ ہوتی تھی۔ لاہور جماعت اسلامی کا دفتر 1992 میں پہلی مرتبہ خریدا، 92 تک جماعت اسلامی لاہور جو تھی وہ کرائے کے مکانوں کے اندر رہتی تھی، نہ عمارتیں تھیں نہ اور کچھ چیزیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پہ کمیٹڈ تھے، الحاد، فرقہ واریت، اجتماعی معاملات میں فقہی مسائل ہر چیز پہ لکھ رہے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، لوگوں کی فکری رخ تبدیل کر رہے تھے، ان کے سوچنے کا انداز تبدیل کر رہے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے رسالے صرف ادب ہی ادب کے تھے، ادب جو ہے جس کے اندر افسانے، ناول، ڈرامہ، یہ وہ چیزیں، شاعری تھی، وہ یہاں پہ ترقی پسندوں کا ادب تھا جس کے اندر دین بیداری تھی، فحاشی تھی، لچرپن تھا، الحاد تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جماعت نے مشیر، چراغ راہ، فران، یثرب، جہان نو کتنے تھے، اور وہ خود بخود ہی لوگ لکھ رہے تھے اور ہر چیز کا جواب دے کے ایک پورا نظام جو ہے وہ ادب کا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ پھر فکری سطح کے اوپر لٹریچر جو موجود ہی نہیں تھا وہ کریٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ صرف چراغ راہ نے 4 سال کے اندر 1959 سے لے کے آپ دیکھیں کہ 4 سال کے اندر اسلامی قانون نمبر 2 نکالے، اسلامی نظریہ پاکستان نمبر نکالا 1960 میں، تحریک اسلامی نمبر، اور اس کے بعد سوشلزم نمبر جو تھا اس نے وہ پورا رخ تبدیل کر دیا جو اشتراکیت کا تھا۔ اور یہ میکسیمم کام، زیادہ سے زیادہ کام جو ہے یہ کراچی میں ہوا۔ لاہور میں جو تھا وہ ترجمان القرآن تھا اور مرکز تھا، لیکن جو فکری کام تھا اس ساری چیز کا مرکز کراچی تھا۔ چودھری غلام محمد مرحوم، ان کے لیے ہر کارکن کو، ہر رکن کو روزانہ دعا میں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے۔ وہ ایک ریلوے کے ایک اسٹیشن پہ ایک کلرک تھے، بکنگ کلرک تھے، لیکن یہ کہ ان کا ویژن اتنا وسیع تھا کہ انہوں نے یہاں پہ 50 آزمائی کر کے پوری اسمبلیاں جو تھی ان کے ارکان کے ساتھ رابطہ رکھ کے ان کو کیا۔ 1954 میں 1956 کے دستور کے لیے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مری میں اجلاس ہوتے تھے گرمیوں میں، تو وہ چلے جاتے تھے، وہاں ایک مسجد تھی اس کے اندر رکتے تھے، صبح اٹھ کے وہ جتنے ارکان اسمبلی تھے ایک ایک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جماعت کے تھے، لوگ جو تھے مسلم لیگ کے تھے، ان کو قائل کر رہے ہیں، بنگال کے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں چودھری غلام محمد صاحب، کبھی کسی وکیل کو ساتھ لے رہے ہیں، کبھی کسی دوسرے کو لے رہے ہیں، یہاں سے گاڑی میں بیٹھے سیدھے وہاں پہنچ گئے پنڈی، وہاں سے بس میں ہوتے ہوتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے فکری چیلنج کا جواب دیا اور اپنے ایک ایک زندگی کے لمحے کو استعمال کیا۔ اسی زمانے میں ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، ہنگامے برپا تھے پنجاب میں، یہاں کراچی میں تو نہیں تھے، تو بہرحال ختم نبوت کے مسئلے میں بھی ایک علماء نے ایک عجیب طریقے سے اس کو کیا کہ یہ ختم نبوت نہیں مانتے، حالانکہ ختم نبوت پہ مولانا نے لکھا پھانسی کی سزا مولانا کو ہی، جو تقریریں کرتے رہے ان میں کسی کو سنانے کی ضرورت فوجی عدالت نے محسوس نہیں کی۔
اس سے بھی بڑا فتنہ جو تھا وہ پرویزیت کا تھا، انکار حدیث، انکار سنت، کہ بس قرآن ہے، جو قرآن میں جو لکھا ہے وہی ہے، باقی تو تاریخ ہے۔ جیسے ابھی بھی جاوید صاحب جو ہیں وہ غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ تاریخ ہے، سنتیں چند ہیں 28 یا 29 یا 30، بس باقی تو کوئی نہیں، باقی تو یہ سب ہسٹری کی کتابیں ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فتنہ جو تھا اس کو دفن کر کے رکھ دیا۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے تو چند جملوں میں کہہ دی، اور آپ نے چند مطلب ہے لمحے خرچ کر کے ان کو سن لیا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، آج چونکہ ہمیں چیلنج دکھائی نہیں دے رہا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لٹریچر علماء کی طرف سے نہیں تھا، یعنی جتنا دیکھا، اور اگر تھا تو اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کیا کہہ رہے ہیں، وہ لمبے لمبے حوالے تھے، حوالے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے لکھ کے، اور مولانا مودودی نے اپنی زندگی میں ترجمان القرآن کا ایک ہی نمبر نکالا ہے، منصب رسالت نمبر، صرف ایک نمبر نکالا ہے، کشمکش کے تو ہوئے وہ اس طرح کے، لیکن اسی ایک نمبر نے انکار حدیث کے پورے فتنے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اسی طریقے سے ثقافتی تبدیلی جو ہے وہ کی، ماحول، لوگ، جیسا میں نے کہا کہ تہذیب کے بنیادی عناصر میں ایک کلچر ہے، ماحول ہے، ماحول پورے کا پورا جماعت اسلامی کا بنا۔ یہ جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں، یہ عام علماء کی مجلس میں اس طرح کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے اس ڈسپلن کے ساتھ، اس گرمی کے ساتھ، اس عمر کے ساتھ؟ گھٹنے بھی درد کر رہے ہیں لیکن آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، یہ ادب، آداب، صفائی ستھرائی، سلیقے سے، ترتیب سے بات کو سننا، ترتیب سے بات کہنا، پوری بات کہنا، یہ کلچر پورا دیا۔ لطیفے نہیں، پھکڑ پن نہیں، شعر و شاعری نہیں، لاجک سے بات ہے، پوری بات کریں، اور انداز، جلسوں کی ترتیب جو ہے وہ تبدیل کر دی۔ جلسے جو ہوتے ساری ساری رات ہوتے تھے، جلسوں میں ایک مقرر یا دو مقرر پوری بات کریں گے۔ مولانا تو جلسوں کے اندر لوگوں کے سوالوں کے جواب کے سوال بھی انوائٹ کرتے تھے، وہ لوگ سوال کریں اور اس کا جواب دیں۔ مخالفین پہ تنقید ایسی نہ کریں کہ جس کا کل ان کا سامنا ہو تو شرمندگی ہو۔ اپنے مقررین کو شروع میں یہ تھا کہ باقاعدہ اجازت نامہ دیا جاتا تھا کہ یہ باہر جا کے تقریر کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پورا ماحول بنانا چاہتے تھے کہ یہ ذمہ دار لوگوں کی تنظیم ہے، یہ ذمہ دار لوگ ہیں، جو کہتے ہیں اس کا انہیں جواب دینا ہے، جو لکھتے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ابتدائی زمانے کے رفقا نے، مجھے تو خود ملک غلام علی صاحب نے، چودھری غلام جیلانی صاحب نے، اور پروفیسر عبدالمجید صدیقی، 1972-73 کی بات ہے، مجھے لکھنے کا ایسی شوق تھا، تو مجھے تینوں نے الگ الگ کہا، میں حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی لکھیں گے یہ آپ کا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری پوری جماعت کی ہے، اس لیے لکھنے کے بعد ایک یا دو آدمی ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جن کے سامنے سرنڈر کرو اور وہ جو کہہ دیں پھر اس کو مان لو۔ یہ جو لکھو گے اس کے جواب دے سب ہوں گے، یہ اپنی چیز نہیں ہے، یہ ہم جو سوچتے ہیں، جو کہتے ہیں، یہ پورا بوجھ ہے جسے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ جو احساس تھا، اس لیے مولانا نے اپنی کوئی بھی تحریر کتاب جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لکھی، سوائے مسئلہ قادیانی مسئلہ کے۔ مولانا کی ہر تحریر، تفہیم سے لے کے ہر تحریر جو ہے وہ ترجمان القرآن میں چھپی ہے، تاکہ اس کے حسن و قوہ پہ، اس کی منفی مثبت جو چیز ہے اس کے اوپر بات ہو جائے، لوگ اپنی رائے دیں، اس کے بعد اسے ریوائز کر کے کتابی شکل میں دیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی نہیں ہے، ہم ذاتی طور پہ جماعت کے ہیں، تحریک کے ہیں، اسلام کے ہیں، لیکن ہماری کوئی انا نہیں، ہم نے کسی نہ کسی ایک جگہ کے اوپر ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، احترام ہے، بچوں کا احترام ہے، کارکنوں کا احترام ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دینی، آج آپ کو عجیب چیز لگے گی، یہ بھی خواتین کے اندر کام کا تصور ہی نہیں تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا لڑکیوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، اس لیے کہ یہ عشقیہ خطوط لکھا کریں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے ان کے مواعظ میں لکھا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ درس قرآن دینے کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورت اور عورت درس قرآن دے، اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ مولانا نے 26 مارچ 1944 کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے،
عورتوں کی اصلاح کے بغیر ہماری اصلاح نامکمل ہے۔ اپنے گھروں کو مسلمان بنائے بغیر ہم دنیا کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو صرف 5 ارکان تھیں جماعت اسلامی کی، ایک مولانا کی اہلیہ، ایک امین حسن اصلاحی صاحب کی اہلیہ، ایک نصر اللہ خان عزیز صاحب کی اہلیہ، ایک نیر بانو، اور اس طرح یہ 5 خواتین تھیں جو رکن تھی۔ اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ 15 فروری 1948 کو حلقہ خواتین کا قیام عمل میں لائے، اور اس وقت ایک بنیادی جو جملہ ہے مولانا نے فرمایا، اور وہ بنیادی طور پہ اس پوری کام کی بنیاد بنا۔ وہ کہا کہ عورتیں مردوں کا ضمیمہ نہیں، ان کی پوری شخصیت ہے، یہ جواب دہ ہیں، یہ دین کے حوالے سے اپنا انہوں نے جواب جب خود دینا ہے تو انہیں کام بھی خود کرنا چاہیے۔ تو اس وقت یہ حلقہ خواتین جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا، اور حلقہ خواتین نے ایک اپنے طریقے سے، پہلے شروع میں تو رفتار اس کی کم رہی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کام کیا ان کی اخوت ایک عجیب قسم کی اخوت ہے جو مردوں کی اخوت نہیں ہے۔ بچوں کے اوپر توجہ جس طریقے سے وہ دیتی ہیں، مرد جتنے بھی ارکان ہیں ان کی وہ فکر مندی اپنے بچوں کے بارے میں نہیں، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن سے جو تعلق خواتین کا ہے، معاملات کے بارے میں جتنی خدمت خلق کے حوالے سے قربانی دینے کا جذبہ جتنا ان خواتین میں ہے، یہ مردوں میں نہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے خواتین کے اندر ایک بالکل نئی چیز، اور درس قرآن کے بے شمار حلقے اور کتنے دورہ قرآن آپ دیکھتے ہیں رمضان میں چل رہے ہیں، تو یہ مولانا نے ایک کیا۔ اس سے پہلے بہشتی زیور تھا، صرف وہی خواتین کے لیے شادی کے موقع پہ ایک قرآن پاک اور ایک بہشتی زیور دے کے لڑکی کو مطلب رخصت کیا جاتا تھا، وہ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن بہشتی زیور لے جائیں، اس سے بہشت میں جائیں گے۔ یہاں کا بہشتی زیور نہیں، ہر آدمی کو بہشت کا راستہ خود تلاش کرنا ہے۔ پھر 21 ستمبر 1969 کو اسلامی جمعیت طالبات کا قیام عمل میں لایا، اور اس سے بھی جو یونیک بات ہے خواتین کے حوالے سے میں عرض کروں گا، رسالے جتنے نکلتے تھے وہ افسانے تھے، عشق و عاشقی کے ایک افسانے، جنوں پریوں کی کہانیاں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات تھی، لیکن جماعت اسلامی نے ایک عجیب و غریب صحافت جو ہے وہ پیش کی۔ الحسنات، عفت، بطور، پکار، یہ رسالے جو تھے ان کے اندر ایک نیا لٹریچر جو ہے، ایک نیا نظام فکر جو ہے، اس کے ساتھ کہانی لکھی گئی، نظم لکھی گئی، زندگی گزارنے کے اصول لکھے گئے۔ ایک اکیلی بنت الاسلام جو ہے مولوی ظفر اقبال صاحب کی بیٹی، اس اکیلی خاتون نے اتنا لٹریچر تیار کیا کہ کتنے مرد، کتنے جو مفتیان ہیں وہ اتنا لٹریچر نہیں، انہوں نے افسانہ لکھا، ناول لکھا، حدیث پہ کام کیا، قرآن پاک پہ کام کیا، فقہ پہ کام کیا، اور وہ خاموشی سے نہ کسی جلسے میں جاتی تھی، ایک کالج میں پڑھاتی تھی بنت الاسلام میں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی تھی، اس تبدیلی کے اثرات پوری سوسائٹی پہ ہیں۔ اب باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ مولانا نے کہا کہ ہم دکاندار نہیں ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری دکان کوئی دوسرا دین کا کام کرے گا، میری دکان بیٹھ جائے گی، تو اس پہ مولانا نے بڑے سخت الفاظ بیان کیے۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی دوسرا دین کا کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بچوں، عورتوں کی ہی رہنمائی میں بچوں کا ایک رسالہ نکلا، نور۔ ایک تو بڑے رسالے ہیں نا، بچوں کا نور جو ہے، اب کتنے نور پڑھ کے اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بچپن میں پڑھا ہوگا، لیکن وہ نور جو تھا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور چیزیں جو ہے وہ کر کے ایک لٹریچر تیار کیا۔ اور بڑی عمر میں جب ہم پہنچے تو یہ ساتھی، اب کراچی کا ساتھی اکیلا جو ہے وہ اگر 1 لاکھ کے قریب ہے، 70,000 لاکھ کے قریب، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فکر مندی یہ ہونا چاہیے کہ اسے کم از کم 10 لاکھ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے یہ چیز ہے۔ اس کے بعد طلبہ میں کام کیا، وہ آپ تقریباً آدھے لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہیں، اس لیے اس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ جمعیت نے کس طریقے سے رخ تبدیل کیا، تعلیمی اداروں کا کلچر تبدیل کیا، وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین کے فنکشن تبدیل کیے، ادب آداب جو ہے استادوں کا وہ بحال کیا، وہاں کی لائبریریوں کو ٹھیک کیا، وہاں نقل کے کلچر کو کیسے ختم کیا، لوگوں کی خدمت خلق کے لیے کیسے کام کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلامی جمعیت طلبہ نے کی، رسالے نکالے اور کیے۔ اور اس کے بعد تعلیم و تدریس کا ایک میدان ہے جس کے اندر جماعت نے بے پناہ کام کیا۔
اسلامی نظام تعلیم کی اصطلاح اس سے پہلے نہیں تھی. اسلامی نظام تعلیم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس کو اسلامی نظام تعلیم کہتے ہیں. ویسے اصطلاح بھی نہیں تھی، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کے دستور یہ 1952 میں یہ لفظ اسلامی نظام تعلیم جو جدید تعلیم کو بھی مولڈ کرے گا، تبدیل کرے گا، یہ وہاں سے شروع ہوئی اور آج ہر آدمی اسلامی نظام تعلیم کی بات کر رہا ہے. یہ سارا کام آپ نے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر یہ بتایا کہ تعلیم تجارت نہیں خدمت ہے. تعلیم سے تبدیلی کرتے ہوئے لوگ تبدیل کیے، لوگ بنائے. ایک اکیلا مدرسہ شاہ ولی اللہ اورینٹل جو اسکول تھا، کالج تھا یہ منصورہ میں، سندھ والے منصورہ میں، اس اکیلے کے اتنے افراد تھے کہ اب تک اس کے افراد جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے بنے ہیں لیکن اس نوعیت کا کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں بعد میں بن سکا. اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور اس طریقے سے خدمت کرنے کی بھی ضرورت ہے اور نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی. اس کے ساتھ جماعت نے جمہوری قوتوں کے ساتھ، کیونکہ جماعت کا تصور یہ تھا کہ جمہوریت ہوگی تو ہم بات کریں گے، خفیہ طریقے سے سازش کے ذریعے تبدیلی نہیں لائیں گے، کھلے عام تبدیلی لائیں گے. نتیجتاً جمہوری قوتوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ دینی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں مختلف اتحاد بنتے رہے اور ملک کے سیاسی اجتماعی نظام کو متاثر کیا. اور چند لوگ جو تھے، 2 لوگ یا 1 لوگ آدمی اسمبلی کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کی مرضی کے مطابق دستور میں ترامیم ہوئیں، اس کا رخ تبدیل ہوا. 73 کا آئین جو ہے اس وقت 3 رکن تھے ہمارے، چوتھے شہید ہو گئے تھے. اس کے باوجود یہ ہے کہ حفیظ پیرزادہ صاحب دستور کا مسودہ لے کے مولانا مودودی کے پاس آئے. ایئرپورٹ پہ لوگوں نے پوچھا کہاں، کن سے مل کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سب سے نیک نہاد آدمی سے مل کے آئے ہیں. انہوں نے کہا مولانا مودودی نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعداد کی کمی کے باوجود وزن تھا اور وہ وزن جو تھا اس کا ترجمہ بھی ہوتا تھا اور وہ زبان بھی بنتا تھا، وہ کاغذ پہ لکھا بھی جاتا تھا اور اس کے بعد نافذ بھی ہوتا تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے پیچھے قوت تھی. قوت جو تھی وہ ارکان کی تھی اور ارکان جو تھے ارکان. پارلیمانی اور بلدیاتی نظام نے حصہ لیا اور یہ سب سے بڑا جو بلو دیا پاکستان کے سیاسی نظام میں، جو زلزلہ برپا کیا، وہ تھا اپریل 1958 کا الیکشن کراچی میں ہوا. تو یہاں پہ پوری کوشش کے باوجود حکومت کی یہ دارالحکومت ہوتا تھا، یہ اسلام آباد ہوا کرتا تھا پاکستان کا. تو یہاں اپریل 1958 کا الیکشن جماعت اسلامی نے بلدیہ کا جیت لیا. تو اس کے بعد لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ ملک کا نظام اور باقی سیاست اور یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے کرنا شروع کیا اور کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ 58 کے وہ بلدیاتی انتخابات کی کامیابی جو جماعت اسلامی کی، اس نے اکتوبر 1958 میں مارشاء اللہ کی راہ ہموار کی. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھیلتے چلے جائیں گے کیونکہ چیلنج کرنے والی کوئی قوت ہی نہیں تھی. اور تو اس طریقے سے سب کو ساتھ لے کے چلے اور تبدیلی جو ہے وہ پیدا کی. پھر آپ نے کتنے ہیں ایسٹ پاکستان، جہاد، اخوان المسلمون، جہاد افغانستان، سب پہ کام کیا. معاشی میدان کے اندر جو کی چیزیں، اشتراکیت تھی جو ہر چیز کو بہائے لیے چلی جا رہی تھی، اس کا راستہ روکا. درس گاہوں میں، فیکٹریوں میں، مزدوروں میں کے اندر، کسانوں کے اندر جا کے کام کیا اور اشتراکیت کے بارے میں جو تصور تھا اس کو واضح کیا. اس وقت جو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز رکھنا چاہوں گا، اس وقت انڈیا کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس کا نام ہے کیرالہ. یہ ساؤتھ میں ہے. جب انڈیا کے نقشے کو دیکھیں، یہ نیچے جو ہے چونچ بنی اس میں ہے. وہاں آبادی جو ہے وہ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں 99%. جماعت اسلامی کا پرچہ ہے، اس کا نام ہے مدھیامم. وہ گلف سے بھی نکلتا ہے، وہاں ایڈٹ ہوتا ہے. اس کی اشاعت 3 لاکھ ہے، چھوٹے سے ایک. اور لکھنے والے جو ہیں ان کے اندر، ان کے عملے کے اندر ہندو بھی ہیں. پالیسی جماعت کی ہے، وہ مزدور ہیں، ورکر ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں کی قیادت جو ہے پوری جماعت اسلامی ہند کو، وہ ساری ساؤتھ سے مل رہی ہے.
یعنی ایک کونا، جیسے پاکستان کا ایک کونا کراچی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جتنی قیادت تھی، فکری قیادت جتنی تھی وہ کراچی سے ملتی تھی، اسی طرح پورے انڈیا کی جماعت کو جو قیادت ہے وہ ساری کی ساری ساؤتھ سے ملتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دانش بھیجی ہے، جہاں لوگوں کو عقل دی ہے اور اسے وہ مینج کریں تو اس کے نتیجے میں باقی لوگوں کو وہ خون جو ہے تیار کر کے پمپنگ کر سکتے ہیں اور وہ پورے وجود کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو مثال ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں، ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے 19 زبانوں میں ترجمہ قرآن کیا، اس سے پہلے کسی ایک زبان میں ترجمہ نہیں تھا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہندی کا بھی پہلے ترجمہ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا، مولانا محمد فاروق صاحب نے، حیات ہے، ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے ہندی میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا، قرآن پاک کا ہندی ترجمہ 19 زبانوں میں ترجمہ جماعت اسلامی نے کیا۔ انڈیا کی جماعت اسلامی کیونکہ بنی تو لاہور میں ہی تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اثرات جو ہیں یہ آپ کے بھائی بند جو ہیں جنہیں یہ لکیر صرف مٹاتی نہیں ہے، وہ موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور اتنے برے حالات میں انہیں تو دور دور تک نظر نہیں آتی، نہ کوئی سیٹ جیتنی نظر آتی ہے، نہ حکومت بنتی نظر آ رہی، لیکن اس کے باوجود وہ جان لڑا بھی رہے ہیں، کام کر بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، نئے نئے راستے بھی تلاش کر رہے ہیں، مایوس بھی نہیں ہوتے، پیسہ بھی لگاتے ہیں، جانیں بھی لگاتے ہیں۔ تو جبکہ یہاں یہ ہے کہ ہم کچھ کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں، ہماری گرفت میں جو ہے ماحول یا پوری سوسائٹی آنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے اتنے تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں، کیوں ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، یہ کانچ کا دل کب سے بنا ہے ہمارا۔ مشرقی پاکستان میں دیکھیں، مشرقی پاکستان جب بنا، الگ ہوا، یعنی 1947 میں جب بنا پاکستان تو 5 ارکان تھے۔ مولانا نے یہاں سے اسد گیلانی صاحب، چودھری علی احمد صاحب کو بھیجا، جمعیت کے ناظم اعلیٰ حسین خان صاحب ہوتے تھے، وہ چٹاگانگ چلے گئے، درمیان میں سے نظامت اعلیٰ چھوڑ کے وہ پھر ابصار عالم صاحب ہو گئے، انہوں نے چٹاگانگ کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ لوگ ڈھاکہ میں گئے، میں نے خود وہاں سے پوچھا، اور اسد گیلانی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا، میں نے کہا آپ نے کام کیسے کیا وہاں؟ انہوں نے کہا ہم نے کام ایسے کیا کہ چودھری علی احمد صاحب اور میں، ہم پریس کلب چلے جاتے تھے، ہم بار کونسل چلے جاتے تھے، ہم اخباری جو نمائندے تھے ان سے ملنے چلے، یونیورسٹی میں چلے جاتے تھے، ہم گفتگو کرتے تھے اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، مسئلہ قومیت کے اوپر بات کرتے تھے، اشتراکیت پہ بات کرتے تھے، لوگ سوال کرتے تھے، جب سمجھتے تھے کہ سوال کے جواب میں کوئی کمزوری ہے، رات بھر تیاری کرتے تھے، دوسرے دن پھر چائے پہ بیٹھ جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پاکٹی ہاؤس ہوتا ہے لاہور میں، جہاں یہ جتنے بڑے صحیح ادیب جو ہیں وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ مجھے خود ظہیر کاشمیری، جنہوں نے کہا ہمیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا، اس نے کہا یہاں میاں طفیل محمد صاحب آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرتے، یعنی اتنی مصروفیت کے باوجود، نظم کی ذمہ داری کے باوجود، ان پھکڑ لوگوں کے اندر، ان پینے پلانے والے لوگوں کے اندر جا کے دعوت پھیلا رہے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اعتماد مل ہی اس وقت سکتا ہے جب آپ کا انٹریکشن ہوگا، جب آپ پنجہ آزمائی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دشمن کے ہاتھ میں قوت کیا ہے۔ دشمن کی صرف تحریروں کو پڑھنے کے نتیجے میں دشمن کی قوت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھا جائے گا۔ یہ لوگ اس طریقے سے ان لوگوں سے ملتے بھی تھے، ان سے بات بھی کرتے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 13 فروری کی بات ہے، یہ اسی مہینے کی، میں نے ایسٹ پاکستان یہ بنگلہ دیش سوال کیا مرکز سے کہ مجھے کچھ اعداد و شمار چاہیے مشرقی پاکستان کے بارے میں۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ اتنے برے حالات ہیں کہ ان کے ادارے تباہ کر دیے، کتابیں جو ہیں لائبریریوں سے نکال دیں، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، ٹانگیں توڑ دیں، عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، یہ یہاں تو کبھی نہیں ہوا، طالبات کو ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود، اتنی مشکل حالات کے باوجود وہاں آبادی 16-17 کروڑ ہے، ہماری 22 کروڑ ہے۔ تو اس کے چند اعداد و شمار صرف اپنے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ 13 فروری اس مہینے کی جو ہے اس تک وہاں جو مرد ارکان ہیں، اتنے بڑے چیلنج، یعنی جو چیلنج صرف کراچی میں آپ کو تھا، پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو کہیں چیلنج نہیں۔ میں پنجاب سے آیا ہوں، پنجاب میں ہمیں کوئی چیلنج نہیں، سرحد کے اندر کوئی چیلنج نہیں، بلوچستان میں کسی چند ایک جگہوں پہ کوئی چیلنج ہوگا،
کراچی میں تھا، بہت خوفناک چیلنج تھا. اس دفتر پہ حملے کا خطرہ رہتا تھا، آگ لگنے کا، لوٹ مار کا، گھروں سے لوگ اٹھائے جاتے تھے. لیکن وہاں اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ ریاست جو ہے، یہاں تو یہ تھا ایک وہ قبیلہ آ کے وہ کرتا تھا، وہاں پوری ریاست نے قانونی طور پہ لوگوں کے جینا دوبر کر دیا. اس کے باوجود صورت یہ ہے کہ وہاں مرد ارکان کی تعداد 42,561 ہے. ہمارے ارکان کی کل 22 کروڑ کی آبادی میں 35,596 ہیں، 35,600 سمجھ لیں. وہاں خواتین کی تعداد 2,237 ہے، یہاں 5,435 ہے. یہ واحد ہمارے ہاں حلقہ خواتین کی تعداد ان سے ڈبل ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کے وہاں جو ارکان ہیں ان کی تعداد 6,577 ہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جمعیت کے لڑکے جو ہیں وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اور یہاں ہمارے ارکان کی تعداد 1,758 ہے، وہاں 6,577 ہے. اور ان کا رکنیت کا نصاب اور معیار جو ہے کئی درجے سخت ہے، یہ ذہن میں رکھیے. وہاں کی جمعیت طالبات کے ارکان جو ہیں وہ 983 ہیں، 1,000 سمجھ لیجئے، اور یہاں 243 ہیں، 250 سمجھ لیجئے. مطلب ہے کہ وہاں چاروں طرف سے گھرے ہوئے، دور دور تک کوئی امکان نہیں، پابندیاں لگ چکی ہیں. اس کے باوجود پروانے ہیں کہ کشاں جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں، اپنا مال، عقل، دانش سب کچھ جو ہے قربان کرنے کے لیے امڑ رہے ہیں. یہ دانش سے یہ بات آ گئی کہ دانش جو ہے کسی قوم یا کسی قبیلے، کسی تحریک کی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ دانش ہوتی ہے. لوگ آ جاتے ہیں، وہ بھی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب دانش اٹھا لے، فکر اٹھا لے، تو وہ قوم بھی بانجھ ہو جاتی ہے، وہ تحریکیں بھی چلی جاتی ہیں. اس لیے دانش، اور دانش بعض کا تو افراد ہوتے ہیں چند، لیکن افراد چلے جاتے ہیں. جب افراد چلے جائیں تو اسے اداراتی فہم کے ساتھ، اداراتی سطح کے اوپر اس دانش کو اکٹھا کرنا چاہیے. مغرب کا یہ پورا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. وہاں حکمت والے لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اداروں کے ذریعے اس دانش کو اکٹھا کیا اور اس چلایا. تو یہ اداراتی سطح کے اوپر دانش جو ہے وہ کیسے اکٹھی کرنی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا سوال ہے. اور اس میں یہ آتی اسی وقت ہے جب مطالعے میں وسعت ہو، مکالمے اور دلیل کی قوت ہو آدمی کے ہاتھ میں، کردار کی عظمت ہو اور عمل کی جرت ہو. جب یہ چیزیں ہوں گی، جرت ہوگی تو آپ پنجہ آزمائی کریں گے، دلیل ہوگی تو بات کریں گے، علم ہوگا تو کسی سے جا کے مکالمہ ہوگا. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کوئی لکھ رہا ہوتا تھا تو ڈر رہا ہوتا تھا جماعت اسلامی والے کسی نے جواب دے دینا ہے، اخبار میں مجھے ایکسپوز کر دے گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ انگلش اخبارات میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اردو میں بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جواب دینے والے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یہ نہیں کہ دانش نہیں ہے، دانش تو ہے، لیکن دانش کافی حد تک سوئی ہوئی ہے، اس کو جاگنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں جاگے گی تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے قرارداد مقاصد کی اور دساتیر کے اندر اس کو رکھنے کی اور حاکمیت الہیہ کی، یہ واپس ہو سکتی ہے. یہ اس کی چوکیداری ہم ہی کو کرنی ہے. ہم اگر بیدار ہوں گے تو یہ رہے گی. یہ سارے کام اس وقت ہوئے جب نہ ہمارے پاس چھت تھی، نہ سواری تھی، نہ پیسہ تھا، نہ اسمبلی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ اتنے بے پناہ کیوں تھے کہ حکومتیں لرز رہی تھی، سیاستدان آپ کی چوکھٹ پہ آتے تھے، بڑے بڑے وکیل یہاں قریب ہی اے کے بروہی صاحب کا اور یہ خالد اسحاق، ایس ایم ظفر، بڑے بڑے وکلاء جو تھے وہ مفت آپ کے کیس کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کارکن کے اندر قوت تھی. اے کے بروہی صاحب نے لکھا ہے کہ جب 1964 میں جماعت اسلامی کا مقدمہ تھا تو صبح پٹیشن تھی، تو میں دیکھ رہا تھا کمٹمنٹ کارکن کی. مصباح الاسلام فاروقی ہوتے تھے یہاں بزرگ، وہ نشر و اشاعت میں رہے، ایم اے انگلش سے علی گڑھ یونیورسٹی سے نشر و اشاعت میں رہے، اس کے بعد وہ تصنیم میں رہے، یہاں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کارکن تھا، جو ٹائپسٹ تھا جماعت اسلامی کا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بڑا بیمار تھا، بار بار فون آ رہا تھا کہ بیٹے کو بہت سخت بخار ہے اور حالت خراب ہو رہی ہے. تو وہ کارکن جو تھا وہ ٹائپ کر جا رہا تھا، جو میں لکھتا جاتا تھا وہ ٹائپ کرتا جا رہا تھا، اور وہ کہتا تھا جس اللہ نے وہ دیا ہے وہ بچائے گا، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے گا. اچھا یہ لوگ جو تھے یہ کوئی 1 2 3 4 نہیں تھے، یہ گلیوں کے اندر تھے. ہم ان لوگوں سے ملے ہیں، ان سے مسافہ کرتے ہوئے ہمیں خود محسوس ہوتا تھا
کہ ہم کسی بندے سے نہیں فرشتے سے مل رہے ہیں. یہ ہم نے لوگ چاروں طرف دیکھیں. شیخ محبوب علی صاحب یہاں تھے. شیخ محبوب علی صاحب ایک صوفی تھے, ایک کلندر تھے, ایک کتب تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تقریر کے اندر, ان کی درویشی کے اندر وہ دل کے اندر اتر جاتے تھے اور کارکنوں کو تبدیل کر دیتے تھے. سفیر حسن صاحب, یہ کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے ہم لوگوں کو تیار کیا اور بنایا. نظریاتی پارٹیاں جو ہیں صرف یہ سیٹوں کے حوالے سے جمع تفریق نہیں کرتی. نظریاتی پارٹیاں 2 مرتبہ صرف کامیاب ہوئی ہیں ریاستی سطح پہ. ایک مرتبہ کمیونسٹ پارٹی چلی میں 1970 نومبر میں ہوئی اور 11 ستمبر 1973 کو علندے تھا کمیونسٹ پارٹی, وہ ووٹ کے ذریعے ہی ختم ہوگی. اس کے بعد کبھی کمیونسٹ پارٹی کسی ریاست, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اخوان المسلمون کامیاب ہوئی. لیکن کیا ان دونوں کے نتیجے میں صرف تبدیلی آئی؟ نہیں, ان دونوں نے تبدیلی اسٹریٹجک حوالے سے کی. جماعت کی جو قوت ہے یہ ساحل کراچی پہ ختم نہیں ہو جاتی, اس کے بعد بھی آگے چلتی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر یہ سمجھیں گے کہ اسمبلیوں کے سیٹوں کے ساتھ ہوگا تو ذہن میں رکھنا چاہیے سب سے زیادہ ہماری سیٹیں 2002 کی اسمبلی میں تھیں, اور 2002 کی اسمبلی نے 17ویں ترمیم دی, خواتین کی 1/3 نمائندگی دی, دستور کا حلیہ تبدیل ہو گیا, لیکن ہماری وہ بہت اکثریت کام نہیں کر سکی. اور جب ہم بالکل نہیں تھے قرارداد مقاصد منظور کروا لی, 56 کا آئین منظور کروا لیا. جب ہم 2 تھے 1962 کی اسمبلی میں تو اس وقت کے سیکولر جو بالکل دستور تھا اس کو تبدیل کرا لیا. جب ہم 3 تھے تو 73 کے آئین کے اندر وہ ترامیم کروا لی. جب ہم بہت زیادہ تھے تو دستور کی چیز. اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کی اگر سیٹیں نہیں آتی یا آتی ہیں تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. اگر اس کی پریشانی کے ساتھ رہیں گے تو سمجھنا چاہیے ہم اسٹریٹجک یا نظریاتی پارٹی نہیں ہیں, ہم جمع تفریق کرنے والے کیلکولیٹر پکڑے ہوئے لوگ ہیں. اور کیلکولیٹروں سے کبھی نہ انقلاب آیا ہے نہ تنظیمیں آگے بڑھی ہیں. کیلکولیٹر کو خدا کے لیے آپ بند کریں. دوسری چیز یہ ہے, دوسری اس میں چیز جو ہے بہت اہم سوچنے والی یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب وہمہ جو ہے ہمارے دلوں میں بھی اس نے جڑ پکڑی ہے اور پھیلایا گیا ہے, اور وہ پریس نے بھی اور لوگوں نے بھی اس کو کیا اور نتیجہ تھا ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ نظریاتی کشمکش ختم ہوگی. یہ سب سے پہلے کہا تھا یوکوہاما نے, اس نے کہا کہ اینڈ آف دا ہسٹری ہے, نظریاتی بحث ختم ہو گئی ہے, اینڈ آف دا ہسٹری. اب ہسٹری میں صرف جمہوریت اور سیکولرزم کا دور ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. اصل میں کشمکش کا دور ختم نہیں ہوا, کشمکش کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو ہے وہ ماضی کی نسبت زیادہ خطرناک ہے سیکولرزم. سیکولرزم کو جاننا, پہچاننا, اس کی حکمت عملی کو جاننا. سیکولرزم ایک عجیب چیز ہے کہ وہ خود ہمارے اندر بھی جڑ پکڑ چکا ہے. کئی حوالوں سے ہم کئی معاملات میں خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں سیکولر تو نہیں ہو رہے. اس لیے سیکولرزم کو سمجھنا, جاننا اور اس کے جو منابع ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا, ان کو ایکسپوز کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک ہم اس چیلنج کو نہیں سمجھیں گے, آج کے دور میں اپنا ریلیونس, اپنا تعلق یا اپنی وابستگی اور چیلنج کا جواب دینے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکیں گے. میں اس گفتگو کے بالکل آخر میں آ کے مولانا مودودی کی ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس کے بعد اس پورے پرسپیکٹو کو, پوری کہانی کو آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے. مولانا نے فرمایا, یہ ایک لفظ مولانا کا لکھا ہے. یہ 25 اکتوبر 1963 کی بات ہے, لاہور کے اندر. اس تقریر کے دوران گولی چلی تھی. یہ جب تقریر مولانا کے, لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں تھا, مکبر سے تقریر چھاپ کے لوگوں کو دے دی. کچھ فاصلے پہ لوگ پڑھ رہے تھے اور آواز جا رہی تھی. مولانا نے کہا, میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے دین کے لیے جس کو کام کرنا ہو اس میں 2 صفتیں ضروری ہونی چاہیے. ایک صبر, دوسرے حکمت.
صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی راہ میں جو رکاوٹ بھی ڈالی جائے اس پر نہ تو مشتعل ہو کر آپ ذہن کا توازن کھو دیں اور نہ دل شکستہ ہو کر اپنے مقصد کے بجائے رکاوٹ ڈالنے والے کا مقصد پورا کریں، بلکہ ہر رکاوٹ پیش آنے پر آپ کا عزم جوں کا توں قائم رہنا چاہیے اور جذبات کی گرمی سے اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھ کر آپ کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو۔ حکمت یہ ہے کہ آپ بس ایک ہی لگی بندی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے کے عادی نہ ہوں، بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راستہ بند ہوتے ہی 10 دوسرے راستے بر وقت نکال لیں۔ جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے رواں یعنی نہر وہ جوئے رواں کی طرح ہوتا ہے جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی، چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اور طرف سے اپنی منزل کی طرف بہہ نکلتا ہے۔ یہ آج کے چیلنج کا جواب ہے، آج کے چیلنج کا سوال ہے۔ یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ ہم سے سوچنے سمجھنے اور عمل کی راہیں تلاش کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم صرف چند چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مایوس کر کے بیٹھ جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم دشمن کا کام تو کریں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، جو کمٹمنٹ ہم نے کی ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش دے، توفیق دے اور اسے پورا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔